السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج منگل ہے 5 مئی 2026، جب صبح کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران امریکہ معاملے میں ایک بار پھر کشیدگی اپنے عروج پر گئی ہے، رات گئے، اور آج دن کے وقت ایک بڑی اہم اور ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں دو امریکی اہم ترین اہلکار۔ ٹرمپ نے رات بھر کیا کہا ہے اور یہ کشیدگی بڑی کیوں؟ اس لیے بڑی کہ کل رات یو اے کے اوپر جو یو اے کی حکومت الزام عائد کر رہی ہے کہ ایران نے بھرپور حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کہاں کیا گیا، کتنے میزائل تھے، اس کی ڈیٹیل، اور پھر ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے تازہ، وہ یہ ہے کہ ایرانینز ول بی بلون آف دی فیس آف دی ارتھ، قرائے سے اس دنیا کے زمین کے چہرے سے مٹا دیا جائے گا ایران کو۔ یہ مفہوم جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، یعنی دھمکی خطرناک، پہلے سیولائزیشن ختم کرنے کی بات کی، اب اس نے کہا کہ بلون آف دی فیس آف دی ارتھ، دنیا سے اس کا وجود نقشہ مٹا دیا جائے گا، اور 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ یہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس بیچ میں کسی حد تک ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ فوری طور پر جو یو اے کے اوپر معاملات ہوئے، اس کے اوپر امریکی فوج نے یا اسرائیل نے رد عمل نہیں دیا۔ لیبنان میں حالانکہ وہ بربریت جاری ہے اپنی جگہ، سیز فائر کا اعلان سو کارڈ اپنی جگہ موجود ہے۔ ہم جب سے اس تنازع کو کور کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک ہی بات عرض کریں کہ جب جب معاملہ فہمی کے قریب جائیں گے یہ دو ممالک، سپوائلرز ول کم ان ایکشن۔ جو سپوائلرز ہیں وہ کارروائی ڈالیں گے۔ سپوائلرز کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے۔ کون سا ملک ایسا جو نہیں چاہتا جنگ بندی ہو، جو نہیں چاہتا امریکہ اس خطے سے نکلے؟ آبویسلی ون اینڈ اونلی اسرائیل، کیونکہ ان کی سیاست کا محور یا نیتن یاہو کا جو انتخاب ہونا ہے، یا اس کی جو پوری اس بینگ پی ایم جتنی بھی کیمپین ہے، وہ ساری اس جنگ کے اوپر مبنی ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی کل شام کو 8 9 10 بجے آن ورڈ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ یو اے نے یہ دعویٰ کیا ہے، متحدہ عرب امارات نے، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایرانین میزائل فائر ہوئے ہیں، اور یہ فائر کہاں ہوئے؟ بالخصوص جو ان کی فجیرہ نامی جو ان کی شہر ہے، جگہ ہے، جو کہ کھلتی ہے جا کے عمان کے قریب، گلف آف عمان میں، یعنی اسٹریٹ آف ہارمز جہاں ختم ہوتی ہے نقشے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے متبادل ایک روٹ اختیار کیا، جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی انہوں نے 122 ارب ڈالر مجموعی طور پر پچھلے 5-10 سالوں میں خرچ کیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنہ ہرمز پہ جو انحصار ہے وہ کم کیا جائے، اور ایک متبادل پائپ لائن بچھائی جائے یو اے کے اندر سے ہوتی ہوئی اسٹریٹ آف ہرمز جہاں ختم ہوتا ہے وہاں جا کے گلف آف عمان میں جا کے کھلے، تاکہ ہمارا انحصار ہی ختم ہو جائے وہاں پہ، اور اس میں اسرائیلی فنڈنگ کی اطلاعات بھی ہیں۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ جو ریفائنری ہے اس پہ حملہ ہوا، اور وہاں پہ 3 بھارتی باشندے زخمی ہوئے۔ بھارتی باشندے اس کا مطلب وہاں کام کر رہے ہیں، وہ زخمی ہوئے۔ یو اے کی حکومت یہ کہتی ہے، ان کی وزارت دفاع، کہ 12 بیلسٹک میزائل، 12 ایک بھی نہیں 12، اور 3 کروز میزائل، 4 ڈرونز ہم نے ناکارہ بنائے، یعنی مجموعی طور پر یہ 19 ہتھیاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آفیشلی ان کی ویب سائٹ بتاتی ہے 15۔ اب اس کے بعد فوری یو اے نے جو کام کیا، قطر ہو، کویت ہو، ان لوگوں نے مذمت بھی کی، سعودی عرب اور یو اے کے حکام کا تبادلہ بھی ہوا آپس میں۔ اس بیچ میں یو اے نے فوری طور پر اپنے ملک میں کلاسز آن لائن کرنے کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل کا ایک بڑا اہم ایئرپورٹ ہے، وہ دوبارہ سے معطل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی تیاری پیرلل جاری ہے، کوئی خدشہ ہے 2-4 دنوں کے اندر کوئی گیم ڈال سکتی ہے۔ یو اے کے اقدامات ہوں کہ انہوں نے کہا کہ منگل سے جمعہ تک 8 مئی تک آن لائن کلاسز کام کریں گی، اور وہاں پہ اسرائیل میں بھی 1-2 ایئرپورٹس کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ یہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ اب انیشلی یو اے نے کہا کہ 3 میزائل ہیں جو ہم نے ایران نے جو مارے ہیں وہ ہم نے مار گرائے ہیں، ہمارے پاس دفاعی نظام آ چکا ہے۔ لیزر گائیڈڈ ان کے پاس سسٹم آیا ہے اسرائیل کی جانب سے، آئرن ڈوم کی بھی اطلاع ہے، پیٹریٹ میزائل آلریڈی وہاں پہ دفاعی نظام نصب ہے امریکہ کا۔ تو یو اے کو اس جنگ کے بیچ میں نئی کمک پہنچی ہے دفاعی نظام کی، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان تمام میزائلوں کو ناکارہ کیا، گو کہ وہ کہتے ہیں 3 بھارتی باشندے جو وہاں کام کر رہے تھے فجیرہ پہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس میں ایرانینز کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا بتاتے ہیں۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے یہ لگا کہ یو اے پر تو ایران نے حملہ کر دیا ہے، اور اب اسرائیل اور امریکہ تو جوابی طور پر حملہ کریں گے۔ آبنہ ہرمز میں کرتے ہیں، ایران کی بستیوں میں کرتے ہیں، تہران پہ کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ کیونکہ صورتحال کل رات کے تک یہ تھی کہ اب جواب میں فوری طور پر ٹرمپ نے کوئی اعلان کر دینا ہے۔ اس نے صرف یہ دھمکی دی ہے، آگے جو باریک بات ہے وہ میں وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایرانین حکام کو میں نے دیکھا تو ان کے سرکاری میڈیا پہ کچھ جو حکام تھے ان کی جانب سے پیغام نشر ہو رہا تھا کہ یہ ہماری خواہش تو نہیں تھی اور ہم نے تو ایسا کوئی حملہ نہیں کیا۔ وہاں سے پھر مجھے کہانی سمجھ آئی کہ یہ اگین گڑبڑ ہے، یہ سپوائلرز ہیں کہ ایران تو کہہ رہا ہم نے نہیں کیا۔ ایران نے ماضی میں جب بھی حملے کیے اس کی اونرشپ بھی لی، پاسداران انقلاب اس کی تصدیق کرتے رہے، اس دفعہ وہ اونرشپ بھی نہیں لے رہے، اور دوسری جانب ٹرمپ کے ساتھ ہیلو آئے اور جو بیک ڈراپ میں مذاکرات چل رہے ہیں وہاں پہ بھی کچھ اچھی خبریں ہیں، تو پھر یہ پنگا کاہے سے ہوا؟ اور یہ اس بیچ میں ہو رہا ہے جب ان حملوں سے پہلے، یہ بھی میں آپ سے عرض کروں،
CNN کے اوپر جو انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری اور دیگر شعبہ سے تعلق رکھنے والے جو UAE کے حکام ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں. ایک پیڈ کمپین لگ رہی تھی مختلف میڈیا آؤٹلیٹس پہ جا کے کہ UAE ابھی بھی سیفسٹ ہیون ہے سرمایہ کاری کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے. اگر ان کا مفہوم یہ تھا گفتگو کا ان لوگوں کا جو UAE کی جانب سے نمائندگی کر رہے تھے کہ اگر ایران کو ایک دفعہ ٹھپ کر دیا جائے، سمجھا دیا جائے، اس کو اس قابل نہ رہنے دیا جائے تو ساتھ ہی یہ حملے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب ترکیب ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کچھ سازشی تھیوری ڈھونڈ رہا ہوں تو ہے، بالکل نظر آ رہی ہے. ادروائز ایران تو مان نہیں رہا اس معاملے کے اوپر. ساتھ میں جو آپ نے ہرمز کا معاملہ تھا، جو انہوں نے کہا امریکہ نے کہ ہم نے ایک ٹینکر اپنا اور ایک بحری جہاز گزارا ہے وہاں سے، پاسداران انقلاب نے کہا ہم نے نہیں گزارا. ہونا یہی تھا کہ امریکہ نے دعویٰ کرنا تھا کہ ہم نے اتنے ٹینکر نکال لیے، گزر گئے. پاسداران انقلاب نے کہا تھا نہیں ایسا ہوا. اسی طرح سے معاملہ چلتے رہنا تھا اور مذاکرات جاری رہنے تھے. اس بیچ میں یہ پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ ہرمز میں امریکی ڈیزاسٹر جہاز جو تھے وہ آ رہے تھے تو ان کو متنبع کرنے کے لیے ہم نے کروز میزائل، راکٹ اور جنگی ڈرون جو ہے وہ فائر کیے. وہ اس کا اعتراف کریں کہ ہم نے یہ کیا، لیکن UAE کے اوپر وہ نہیں مان رہے. امریکی جو جہاز ہے اس کو نشانہ نہ بنانے کا دعویٰ کیا سینٹکام نے، لیکن جیسے یہ حملے ہوئے UAE والے اور یہ اپنے ہرمز کے معاملہ، تو تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں پھر اوپر چلی گئیں، $115 فی بیرل تک جا پہنچی. بھگتنا پاکستان ہے جس کا تجارتی خسارہ کوئی پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر تک جا چکا ہوا ہے. ہم سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں، ہماری اپنی نااہلی بھی کہہ دیں، نامساعد حالات بھی کہہ دیں. اچھا، اس میں امریکہ نے پھر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جو ہیلی کاپٹر ہیں ہمارے، انہوں نے 6 ایرانی سپیڈ بوٹس کو تباہ کیا جو ہماری جانب آ رہی تھی. تو اس طرح کے متضاد دعوے چلتے رہے، لیکن میری تشویش وہ نہیں تھی، میری تشویش UAE سے جڑی ہوئی تھی. پھر میں نے دیکھا کہ اب ٹرمپ کیا کہتا ہے. ٹرمپ جاتا ہے، ٹرمپ کے بعد سے پہلے توسکا نامی جو جہاز تھا ایران کا وہ قبضے میں لیا تھا امریکی بحریہ نے. اس کے 6 اہلکار عملے کے پہلے چھوڑ دیے، باقی اس جہاز کو اور عملے کو پاکستان کی طرف بھیجا گیا. پاکستان کی ثالثی کے تحت وہ پھر ایران واپس گئے. تو اس میں ایرانین کی تائید بھی تھی اور امریکیوں کی تائید بھی تھی. تو یہ CBM کی میئرز ہو رہے تھے UAE کے واقعے سے پہلے، اعتماد سازی کے چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے تھے. یہ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں جو ایسٹ روم ہے وہاں یہ مخاطب تھا، کچھ سرکاری اہلکار پھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ براڈر پکچر میں اپنی کہانی بیان کر رہا تھا. ایران کا آغاز اس نے اس طرح کیا کہ جیسے ضمنی سا موضوع، حالانکہ فی البدی اس کے منہ پہ ایران ہی چڑھا ہوتا ہے، چاہے وہ جہاز پہ چڑھا ہو، فاکس TV کے اینکر ہوں، رپورٹر سے بات کر رہا ہو. تو وہ کہتا ہے یہ ضمنی سا موضوع ہے اور اچھے انداز میں، بڑے مثبت انداز میں ایران کے ساتھ معاملات آگے جا رہے ہیں. یہ میرے لیے ایک بڑی پازیٹیو اور اچھی بات تھی کہ وہ جو ہائپ UAE کے اوپر بلڈ کی اس کے برعکس کہانی یہ ہے. پھر وہ کہتا ہے، آج اس نے اس گفتگو میں نہ تو ایک ٹروتھ سوشل پہ ایک ٹویٹ ضرور کیا ہوا ہے، اس نے نہ کشیدگی کا ذکر کیا نہ تیل کی قیمتوں کا ذکر کیا. وہ اس نے ٹروتھ سوشل پہ ٹویٹ ضرور کیا تھا کہ ایران نے کچھ چیزوں کو، ویسلز کو شارٹ کرنے کی کوشش کی، اس میں ساؤتھ کوریا کی کشتی بھی ہے، جہاز بھی ہے. تو ساؤتھ کوریا کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، جوائن کرے اور ہم آبنۂ ہرمز کو کھولیں. اس کے بعد اس نے جو 2 چیزیں کی، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ عباس عراقچی صاحب بھی اپنی پارلیمان کی اہم کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے. ٹرمپ نے پھر اس کے بعد جو بات کی وہ کہا کہ ایرانینز ول بی بلون آف دی فیس آف دی ارتھ اگر امریکی جہازوں پہ حملہ کیا، اگر امریکی جہاز پہ حملہ کیا. UAE کا ذکر اس نے بھی نہیں کیا. پھر وہ کہتا ہے ایران کو 24 گھنٹے کی ہم مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد ایسی بمباری کریں گے کہ اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی. یہ دھمکی، دباؤ اپنی جگہ، اور ساتھ ایسٹ روم میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ نہیں اچھے انداز میں بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اس میں مجھے براک اوباما یاد آئے. امریکی جو ادارہ ہے دا نیو یارکر، وہاں پہ اس کا انٹرویو تھا. اس نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس نے مجھے بالکل ویسے ہی پرسویڈ کیا، کنونس کرنے کی کوشش کی ملٹری سٹرائکس کے لیے، حملے کے لیے، جیسے ٹرمپ کے ساتھ ہوا اور دیگر صدور کے ساتھ ہوا. لیکن میری ایک پوزیشن تھی، میں اس سے نہیں ہٹا، اور میرا تمام تر جو اختلاف ہے نتنیاہو کے ساتھ وہ امریکی سرکاری دستاویزات میں لکھا ہوا پڑا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اسرائیلی وزیر اعظم نے مجھے پرسویٹ کیا، ترغیب دی، قائل کرنے کی کوشش کیا کہ نہیں ایران کا قلع قمع کرنا ہے، اس پہ حملہ کرنا ہے. لیکن میں نے یہ نہیں کیا. لیکن جو میری اس بارے میں پریڈکشن تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے. ٹرمپ کے ہاتھوں اس نے یہ کام کر لیا اور امریکہ آج یہاں پہ پہنچا ہوا ہے کہ تیل کی قیمتیں اور دیگر جو ڈس اپروور ریٹنگ ہے وہ بہت ہی منفی ہو چکی ہیں ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. پھر میں آگے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ٹرمپ اب کیا کہہ رہا ہے. یہ جو UAE کے ساتھ معاملہ ہوا اور آبنۂ ہرمز کی جتنی بھی پیش رفت ہوئی، اس کے اوپر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جلد جو ہے ہمارا جو سیکرٹری آف وار ہے پیٹ ہیگزیت، وہ اور جو جنرل ڈین کین ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سینٹکام کا، وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور وہاں آپ کو اطلاع دی جائے گی. اگر اس نے حملہ فوری کرنا ہوتا خود سے اعلان کر دیتا، اگر اس نے UAE والے معاملے پر رد عمل دینا ہوتا خود سے. لیکن وہ جو مثبت انداز میں اور ساتھ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن
ساتھ ایک آدھا جہاز بھی گزر گیا، 6 کشتیاں بھی ڈبو دیں، پاسداران انقلاب بھی کریں، ہم نے متنبع کیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہانی کسی اور سمت پہ جا رہی ہے، اس سب کے باوجود کہ اسپوائلرز موجود ہیں. یہاں آ جاتے ہیں جناب عباس عراقچی صاحب، جو وزیر خارجہ ان کے، وہ ان کی پارلیمان جو ایران کی، اس کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ارکان سے انہوں نے ملاقات کی، بریف کرنا ہوتا ہے. وہاں انہوں نے ایک بات کہی جو ہم پہلے تو تبصرے اور تجزیے کی صورت میں کر رہے تھے کہ لگتا یہ ہے کہ ایران پہلے مرحلے میں صرف آبنہ ہرمز، جنگ بندی، دوبارہ حملہ نہ ہو، جو 14 نکات میں نے بیان کیے تھے 2-4 دن پہلے. لیکن اب انہوں نے خود اپنی جو پارلیمان کی کمیٹی تھی بڑی اہم نوعیت کی، اس کے سامنے کہا کہ فی الحال ہم جوہری معاملے پر امریکہ سے بات نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایران چاہ رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں آبنہ ہرمز کا کوئی سلوشن نکلے، اور جو انہوں نے نیا نقشہ بھی جاری کیا آبنہ ہرمز کے حوالے سے کہ یہ اب یوں ہوگا، جس کے اوپر یو اے کو بالخصوص اور دیگر ممالک کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. وہاں پہ یو اے کے حوالے سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شارجہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس سے علیحدگی کا کوئی امکان پیدا کرے. جو صورتحال یو اے نے اسرائیل پہ ڈپینڈنسی اور امریکہ پہ ڈپینڈنس کی صورت میں اپنا اکیلا انہوں نے ایک یہاں پہ قلعہ بنانے کی کوشش کی، اپنی مسجد یا اپنا مندر بنانے کی کوشش کی. میں استعارتاً یہ بات کر رہا ہوں، کوئی اور بہتر استعارہ تو تجویز کر دیجیے گا. تو اس کے اوپر یہ بھی اطلاع ہے کہ شاید شارجہ اپنے بارے میں کچھ سوچے. یہاں جب عراقچی صاحب نے یہ کہا کہ فی الحال جوہری معاملے پہ بات نہیں ہوئی، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو ٹرمپ نے کہا نا کہ تجاویز اچھی ہیں لیکن مجھے پسند نہیں آئیں، غور کر رہا ہوں. پھر جو ان کے ترجمان وزارت خارجہ کے ایران کے، انہوں نے کل دوپہر میں کہا کہ ہمیں بھی امریکی تجاویز ملی ہیں، اس پہ ریویو کریں. ریویو کے بعد عراقچی صاحب پھر پہنچے اس کمیٹی میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور وہاں انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال جوہری معاملے پہ بات نہیں ہو رہی. ایران چاہتا ہے کہ پہلے مرحلے میں جنگ بندی میں توسیع نہ ہو، سیز فائر میں توسیع نہ ہو، جنگ ختم ہو. دوسرا، دوبارہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی ہو. تیسرا، امریکی انخلاء یہاں سے جو اڈے ہیں یہ تو امریکہ نے نہیں ماننا. چوتھا، آبنہ ہرمز پہ جو ہمارا حق ہے جغرافیائی طور پر ریگولیٹ کرنے کا، ٹیکس دینے کا، وہ مانا جائے. پانچواں، جو ہمارے ایسٹس فریز کیے گئے ہیں وہ بحال کیے جائیں. چھٹا، جو ہم پہ پابندیاں وہ ختم کی جائیں. اور پھر دوسرے مرحلے میں جا کے ہم یہ جو یورینیم کی افزودگی کا معاملہ ہے، جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے، میزائل کا معاملہ ہے، یا دیگر امریکی مطالبات، اس کو دوسرے مرحلے میں دیکھیں. امریکہ چاہتا ہے نہیں، آپ پیکج ڈیل کریں ہمارے ساتھ، کیونکہ ٹرمپ کو ہے اب جلدی. جو غیر مقبولیت میں اضافہ ہوا، وہاں پہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. بار بار ٹرمپ کو ایسے میئر لینے پڑتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں جو منظرنامہ بنا ہے وہ بہتر ہو، انسرٹینٹی ختم ہو. اب اس کو ہے جلدی کی ختم ہو. ایران اس کو اس لیے گیج کیے جا رہا ہے. امریکہ پیکج ڈیل مانگ رہا ہے، ایران ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہ رہا ہے. اس بیچ میں یو اے کے کچھ مبصرین تھے جنہوں نے تجزیہ کیا جب حملہ ہوا کہ ایران کے ساتھ وہ ہوگا جو پچھلے سال اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. ایران بھول جائے گا کہ اس نے کیا غلطی کر لی ہے، اور ایران کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ دوبارہ اس قابل نہیں رہے گا. جب جنگ ہو رہی تھی نا، تو یہ ان کے ایک منسٹر انرجی کے، انہوں نے آن ریکارڈ ان کا پبلش ہوا بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک حملے ایران پہ جاری رہنے چاہیے جب تک اس کی سخت ختم نہ ہو جائے کہ یہ یو اے پہ حملے کرے. یہ صرف یو اے کے حکام ہی یہ بات کر سکتے ہیں. الائنس نئے بننے ہیں آبویسلی، لیکن یہ جنگ ٹھہر جائے، رک جائے، صورتحال کسی ڈگر پہ چل پڑے، پھر ایک نیا سینیریو ایمرج ہوگا جس میں ظاہری سی بات ہے پاکستان اور دیگر ممالک کے لیے ایک علیحدہ سوچ کا مقام، اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن مجھے تشویش یہ تھی کہ شاید یو اے پہ حملوں کے بعد کوئی بڑے پیمانے پہ اسٹرائک شروع نہ ہو جائے. تو وہ ٹرمپ نے جو گفتگو کی اس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر دیا. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.